زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ربي اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی سرب غالب میں مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، بر خطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج اور معراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام اور پس سے پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے رب کی ربوبیت، رسول کی رسالت اور فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ ہمیں عنایت فرمائی. اللہ کا سب سے بڑا جو احسان ہے اس انسانیت پر کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا. عزیزان محترم اور اس امت کی غیور خواتین، جس طرح سے آپ تمام اس بات سے باخبر واقف ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جمعے کے خطبے کا عنوان ایسا منتخب کیا جائے جس کے ذریعے سے امت محمدیہ کو فائدہ ہو، اللہ کی محبت سینوں میں پیدا ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصولوں کی محبت سینوں میں پیدا ہو، اور بظاہر مسلمان نہیں بلکہ اپنے آپ کو ایک پکا اور سچا مسلمان بنا لے. اسی لیے کہ عزیزان محترم جمعے کا دن ایک معتبر دن ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں کا سردار جمعے کے دن کو مقرر کیا گیا. تو آج کا دن جو ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایک اہمیت والا دن ہوتا ہے، اور ہر ایک کی ایمانی حرارت بڑی ہوئی ہوتی ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے پسندیدہ خطیب کو سنوں یا اپنی پسندیدہ مسجد میں نماز ادا کروں، اور نماز کے بعد اللہ سے جو چاہے مانگ لوں، اور اللہ عطا کرنے پر قادر ہے. اسی حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان ہم نے منتخب کیا ہے
जिन लोगों को मरना नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, यह उन्वान इस क्यों लिया गया? हर शख्स से पूछ लिया जाए, हर शख्स से दरियाफ्त कर लिया जाए, पढ़े लिखे से अनपढ़ों से, जवानों से बूढ़ों से, बच्चों से औरतों से सवाल यह कर लिया जाए कि क्या तुम्हें मौत आने वाली है, तो हर शख्स यह जवाब देगा बिला मजहब तफरीक के दुनिया के जितने इंसान हैं तमाम के तमाम लोग ये कह देंगे और कहेंगे कि बेशक हम पैदा हुए हैं, हमें मरना भी है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी ज़िमन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह आल इमरान के अंदर पूरी इंसानियत के लिए, पूरे कुल्लु नफ्स के लिए, जितने जानवरों के नफ्स हैं, जितने इंसानों के नफ्स हैं, जितने जिन और शयातीन के नफ्स हैं, हर एक से मुखातिब होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चेतावनी दी, डराया, धमकाया। शर्त सिर्फ इस बात की है कि मैं और आप इन बातों पर यकीन करते हुए अल्लाह के तरफ कैसे रुजू अपने आप को कर ले। शर्त सिर्फ इस बात की है कि दुनियादारी छोड़कर मैं दीनदारी को कैसे इख्तियार कर सकता हूं। शर्त सिर्फ इस बात की है कि माल मता की मोहब्बत छोड़कर मैं जन्नत की मोहब्बत में कैसे जिंदगी गुजार सकता हूं। सवाल तो सबसे बड़ा ये है। हर शख्स मरने के लिए तैयार है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ व समा, जिसकी मिल्कियत में अल्लाह ताला ने जर्रा बराबर किसी को इख्तियार नहीं दिया। कहीं बारिश कहीं सूखा अल्लाह के इख्तियार में है, कहीं गर्मी कहीं ठंडी अल्लाह के इख्तियार में है, कहीं अमीरी कहीं गरीबी अल्लाह के इख्तियार में है। हर चीज पर खादिर व मालिक अपने कलामुल्लाह के अंदर मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पर वही का नुज़ूल कर दिया और आसमान से लौहे महफूज से इस आयत का नुज़ूल करके 1400 बरस से वो नारा दुनिया में पूरा हो रहा है और वो नारा दुनिया में चेतावनी दे रहा है। गफलत में अगर कोई है तो इंसान गफलत में है। अल्लाह ने कहा कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाहु अकबर। कभी नींद की आगोश में जाने से पहले दोस्तों, मेरी माँ बहनों, इस आयत का एक मर्तबा विर्द करके देख लो। कभी खुशी के हालात में नमाज जब छूट रही है तो इस आयत को पढ़कर एक मर्तबा देख लो। कभी गम की हालत में है, इस आयत को पढ़कर देख लो। कभी अकेले में है, इस आयत को पढ़ करके देख लो। कभी मोहब्बत में है, इस आयत को पढ़ करके देख लो। इसलिए कि ये आयत मेरे और आपके दुनियावी ख्वाहिशात को फना फिल्ला कर देती है, नीस तो नाबूद कर देती है और एहसास दिलाती है ये आयत मुझे और आपको, जो आज मैं और आप अपने माल पर, अपने धन पर, अपनी ताकत पर, अपनी शोहरत पर, अपने खानदान पर, अपने दोस्त अहबाब पर, अपने इन्फ्लुएंस पर जो जुल्म बर्बरियत का नंगा नाच इंसानियत पर जो चल रहा है, इंसानियत जो बिलक रही है, वह इंसान ये समझता है कि मुझे मौत नहीं आने वाली है, जबकि अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कुल्लू मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब तक। अब तक करोड़ा लोग दुनिया में आए, खुदाई दावा करने वाले भी आए, खुदा तस्वुर कराने वाले भी आए, अपने पैरों पर सरों को झुकाने वाले भी आए, लेकिन अल्लाह ने एक वक्त मुकर्ररा तक उनको वक्त दे करके फिर उनका अंजाम भी ऐसे कर दिया कि आज नमरूद का नाम आता है तो सीने में एक अजीब से बेचैनी होती है। फिरौन का नाम आता है तो जबान कभी अच्छे अल्फाज इख्तियार नहीं करती। अबू जहल का तस्करा होता है तो अजीब से तस्वुरात उमड़ पड़ते हैं। ये वो जालिम शख्सियतें थी जिन्होंने इंसानियत पर जुल्म का नंगा नाच नाचा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक वक्त जब आया तो उनके टेंटुओं को ऐसे दबाया कि एड़ी से एड़ी, पिंजड़े से पिंजड़ी रगड़ रगड़ कर उनकी जान को निकाला गया। जरा गौर करो कि किसी को जीना नहीं है दोस्तों। इसीलिए अल्लाह ने कहा 7 अरब से ज्यादा आबादी से अल्लाह मुखातिब है। 7 अरब से ज्यादा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, मजूसी जो हो सकता है, जो पूरे इंसान अल्लाह की मखलूक में है, उन मखलूक से अल्लाह इजहार कर रहा है और डरा रहा है। देखो बेटा, माल की बुनियाद पर कभी अकड़ मत दिखाना,
इल्म की बुनियाद पर कभी अकड़ मत दिखाना, झूठी शोहरत की बुनियाद पर अकड़ मत दिखाना, कभी बिल्डिंग ऊंची बनाकर अकड़ मत दिखाना, कभी जिस्म को फुलाकर अकड़ मत दिखाना। तुम्हारी अकड़ को मैं इस नारे के जरिए से फना करने वाला हूं, और वो वक्त आने वाला है तुम बीवी बच्चों से मोहब्बत करोगे, माँ बाप से मोहब्बत करोगे, दुनिया से मोहब्बत करोगे, माल से मोहब्बत करोगे, ताकत से मोहब्बत करोगे, हर चीज से तुम मोहब्बत करोगे, लेकिन एक वक्त मैं मुकर्रर कर रखा हूं जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें इतना जरूर बताना चाहता हूं कि कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, तमाम की तमाम इंसानियत सुन लो मेरे इस नारे को कि तुम सबको, जितने नफ्स हैं, जितनों को मैंने पैदा किया है, उन सबको मौत का मजा चखना है। अल्लाहु अकबर। मजा किसको बोला जाता है दोस्तों? आदमी दस्तरखान पर होता है तो पसंद का सालन या खाना आता है या उसकी जबान को अच्छा लगता है तो इंसान खुशी के मारे बेहतरीन अंदाज में खाकर कहता है कि ये तो मेरी पसंद का है, जायका भी बड़ा अच्छा है, जायका का लफ्ज है। और अगर उसी दस्तर पर कोई सालन या खाना तुम्हारी मर्जी के खिलाफ आ जाए, वो सालन के दो लुक़मे तुम अपनी जबान पर लगा लो और वो सालन तुम्हें कड़वा या कसाला महसूस अगर हो तो चेहरे पर अजीब सी जो है ना जुम्बिश आ जाएगी, भौएं खींचे जाएंगी, आदमी बाजुबान होकर कहेगा कि ये सालन बड़ा खराब बना है, मैं नहीं खा सकता, इसका जायका बड़ा खराब है। अल्लाहु अकबर। जायके का तस्करा है, अल्लाह ने भी जायके का तस्करा किया है कि जो नेक अमल करेंगे, जो अल्लाह को राजी करेंगे, जो रसूल की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, जिनका अमल कुरान के मुताबिक होगा, जो सहाबा की जिंदगी को अपनाएंगे, हक को हक कहेंगे, बातिल को बातिल कहेंगे, हराम को हराम कहेंगे, हलाल को हलाल कहेंगे, तौहीद को तौहीद कहेंगे, शिर्क को शिर्क कहेंगे, सुन्नत को सुन्नत कहेंगे, बिदअत को बिदअत कहेंगे, गलत और मलत करके, मिलावट करके लोगों को नहीं बताएंगे। जिस वक्त उनकी मौत का वक्त आएगा, अल्लाह ताला उनकी मौत को बड़ी आसानी के साथ खींच लेगा, ऐसे निकल जाएगी उनकी जान। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक लोगों की रूह को अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देकर भेजता है कि वो खूबसूरत खूबसीरत फरिश्ते उस बंदे के पास आते हैं और उससे मुखातिब होते हैं, उससे सवाल करते हैं, उससे सलाम अर्ज करते हैं और उसकी रूह से कहते हैं कि ऐ इत्मीनान वाली रूह, अब निकल बाहर, अल्लाह तुझे अपने मेहमानी के लिए बुला रहा है। वह रूह उसके जिस्म से नेक आदमी की ऐसे निकलती है जैसे गूंदे हुए आटे में से बाल निकल कर आता है, महसूस जरा भी नहीं होता। उसके लिए कहा गया कि ये अच्छा आदमी है, ये बेहतरीन आदमी है, ये नेक आदमी है जिसकी रूह को खब्स अच्छे तरीके से किया गया। लेकिन याद रखना अजीज़ान मोहतरम, जो लोग ये समझते हैं कि हम नमाजों को ज़ाये कर देंगे और फिर भी अल्लाह का रिज़्क़ हासिल कर रहे हैं, हम लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, फिर भी हमारा रिज़्क़ जारी है, हमारे पास मालो दौलत है, गरीबों का मजाक बना देंगे, फिर भी जो है ना हम जिंदा रहेंगे या हमको मौत आने वाली नहीं है, वो इंसान ये तसव्वुर कर रहा है मुझे मरना नहीं है, माल पे माल में जमा करता रहूंगा, मुझे मरना नहीं है, मैं जुल्म के जो है ना दरबार को खत्म नहीं करूंगा, मुझे मरना नहीं है, मैं अपनी ताकत के जरिए से इंसानियत को कुचलता रहूंगा। वो इंसान अल्लाह के खिलाफ जा रहा है और अल्लाह की मुखालिफत में जा रहा है, जो ये कह रहा है और ये अमल करके बता रहा है कि तुम मुझे मरना ही नहीं है, जबकि अल्लाह ने नारा बुलंद करके कहा कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत। तुम चाहे 50 साल जी लो, तुम चाहे 60 साल जी लो, चाहे तुम 1000 साल जी लो, तुम चाहे 900 साल जी लो, चाहे तुम्हारी उम्र 10 साल की हो, मैंने वक्त मुकर्रर कर दिया है और उस वक्त का इरादा या उस वक्त का आश्कारा मैंने किसी के सामने नहीं किया। कोई नहीं जानता कि मौत कब आने वाली है, कोई नहीं जान सकता। ताज्जुब करेंगे, एक बात अगर कहते हुए बात को आगे बढ़ाऊं तो बेहतर रहेगा। पहले दौर में, हमारे दौर में तो कोई मशीन नहीं था कि आदमी कब पैदा होगा, कितने हफ्तों के बाद पैदा होगा, उसकी क्या हालत है, लड़का है या लड़की है, कोई नहीं जान सकता था। लेकिन साइंस तरक्की करते करते यहां तक आ गई कि अब मशीनों के जरिए से ये बताया जा रहा है इसके पेट में लड़की है या लड़का है, चलो ठीक है मानते हैं बात को, और वो डॉक्टर या डॉक्टर ने ये बताया जाता है कि इसकी विलादत 3 हफ्ते बाद होगी, ये बता दिया गया।
ہم نے یقین بھی کر لیا. 3 ہفتے جیسے جیسے گزرتے گئے, اب ہم قریب آتے گئے, ماں باپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ہونے لگے کہ اب چلو نونہال اللہ کی طرف سے تحفہ ملنے والا ہے. 3 ہفتے بعد جو ڈاکٹر نے بتایا تھا اسی کے مطابق اس کی ڈیلیوری بھی ہو گئی, لڑکا یا لڑکی ماں باپ کو دے دیا گیا. لیکن عزیزان محترم, آج تک کے چیلنج ہے یہ آیت, کل نفس ذائقۃ الموت کی آیت پوری کائنات کے لیے چیلنج ہے. وہ چیلنج اس بات کا ہے کہ جو پیدا کرنے والی مشین تم بتائے ہو, جس کے ذریعے سے تم انسانیت کو بتا رہے ہو 3 ہفتے 4 ہفتے میں پیدا ہوگی, اسی ڈاکٹر سے پوچھو کہ یہ پیدا ہونے والا مرنے والا کب ہے آخر. کیا آج تک کوئی مشین ایسی بنائی گئی؟ کیا کوئی ایسا سرجن, نیورولوجسٹ یا فزیشین کوئی ایسا پیدا ہوا جس نے یہ بتایا ہو کہ تمہارا لڑکا پیدا تو ہو رہا ہے, فلاں ٹائم پہ مرے گا بھی؟ کوئی نہیں بتا سکتا. یہ صیغہ سوائے اللہ کے وقت کے نبی کے پاس بھی نہیں تھا, ولیوں کے پاس بھی نہیں تھا, صحابہ کے پاس بھی نہیں تھا. کسی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ فلاں دن یہ آدمی مرنے والا ہے. غور کرو عزیزان محترم, آج میری اور آپ کی زندگیوں کا وتیرہ کیا بنا چکے ہیں ہم لوگ. کیا اس آیت پر میرا اور آپ کا یقین ہے کہ اللہ مجھے موت دینے والا ہے؟ کس حالت میں موت آئے گی؟ ایک آدمی ہوگا یوٹیوب پر گندی چیزیں دیکھ رہا ہوگا, اس کی موت کا وقت ہوگا, اسی وقت اسے موت آ جائے گی تو ساری زندگی اس کی اجیرن بنا دی جائے گی. موت کے بعد کے جتنے حالات ہیں اجیرن بنا دیے جائیں گے. ایک آدمی دھوکے کا سودا بیچ رہا ہے, موت آ گئی, خطرناک زندگی ہو گئی. ایک آدمی کسی کا قتل کر رہا ہے, موت آ گئی, خطرناک زندگی ہو گئی. ایک آدمی چوری کر رہا ہے, موت آ گئی, خطرناک زندگی ہو گئی. ایک آدمی کسی کا مال ہڑپ رہا ہے, ایک آدمی کسی کی زمین ہڑپ رہا ہے, ایک آدمی کسی کو دھوکہ دے رہا ہے, ایک آدمی کسی کو ستا رہا ہے, ایک آدمی کسی کو مار رہا ہے. ان حالات کے اندر موت آ جائے گی عزیزان محترم, تو یاد رکھنا بقیہ جو اس کے بعد والی زندگی ہے وہ بڑی کربناک اور خطرناک ہوگی. ہر انسان یہ سمجھتا ہے اس بات کو کہ مجھے موت آنے والی ہے, میں مرنے والا ہوں, لیکن اس کے باوجود فجر میں ہم مسجدوں کو بھرنے سے عاجز ہیں. شکوہ کر رہی ہیں دوستو فجر کی نماز میں مسجدیں, 5 آدمی, 8 آدمی, 6 آدمی, 10 آدمی مسلمان گھروں میں سوتا پڑا ہوا. کیا اس بات کی تمہارے پاس کوئی گارنٹی وہی آ چکی ہے نعوذ باللہ کہ نہیں تم فجر کی نماز مت پڑھو, 4 نمازیں پڑھ لو, جب ہوشیار رہو. فجر کی نماز کو تم چھوڑ دو, کچھ نہیں ہوگا اس سے, تم سو جاؤ, تمہاری مغفرت کر دی جائے گی. یاد رکھنا عزیزان محترم, اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی نماز ہے تو فجر کی نماز ہے. لیکن آج کیا ہمارا معاملہ ہے؟ نوکری کے بہانے, تجارت کے بہانے, کاروبار کے بہانے, دعوتوں کے بہانے, دوستوں کے بہانے, جاگنے کے بہانے, فیس بک اور واٹس ایپ کے بہانے, گانے سننے کے بہانے, تمام تر بہانے تعویلیں آ گئی اور مؤذن صبح میں پکار رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم, مؤذن پکار رہا ہے اور مسلمان دبک دبک کر بستر میں سو کر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو بلانا چاہتا ہے, تیرے سامنے جھکانا چاہتا ہے. میں فرعون اور ابو جہل نمرود کا ساتھی ہوں, میں تیرے سامنے نہیں جھک سکتا. میں اگر جھکوں گا صبح میں اٹھ کر کے نوکری کے سامنے جھکوں گا, مال کے سامنے جھکوں گا, تجارت کے سامنے جھکوں گا, انسانیت کے سامنے جھکوں گا, دنیا کے سامنے جھکوں گا. اور اللہ تعالی مسلمانوں کے فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے آج ان کی یہ درگت بنا دی کہ اللہ کے قانون سے کوئی مسلمان ڈرتا نہیں ہے. دنیا کا کوئی قانون اگر بن جاتا ہے اس کے چیموں کو یہاں کر کے واٹس ایپ فیس بک پر پھیلا کر کہتے ہیں اب یہ قانون بن گیا ہے, ہوشیار رہنا ہے. ارے 1400 برس پہلے چتاونی دی گئی تم لوگوں کو, پوری انسانیت کو چتاونی دی گئی. سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک خوشخبریاں اور ڈرانے کی بات کی گئی, بشارتیں دینے کی بات کی گئی. کیا اس بات پر یقین کرتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں عزیزان محترم. اور ایک بات یاد آ گئی, کہتے کہتے آگے بڑھ جاؤں بہتر رہے گا تاکہ پتا چلے کہ کیا مجھے مرنا ہے یا نہیں مرنا ہے. جن کو نہیں مرنا ہے چھوڑ دو نمازیں, کوئی فکر کی بات نہیں ہے.
اور دیکھتے ہیں کب تک تم زندہ رہنا چاہتے ہو. تم کو نہیں مرنا ہے تو مسجدوں میں سر کے علاوہ قبرستانوں میں سر جھکا جھکا کر جیو. تمہیں نہیں مرنا ہے, کر لو جو چاہے, مرضی میں جو آیا کر لو, لیکن یاد رکھنا یہ سانس لینے کا اختیار رب نے اپنے پاس رکھا ہے. جب کبھی ریموٹ کنٹرول دبا دیا جاتا ہے تمہارے لیے ایک وقت, ایک ثانیہ, ایک نوالا, ایک دانے کی مہلت نہیں ملنے والی ہے. کدھر ہماری زندگیاں ہیں, ذرا سوچو اچھے طریقے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ فجر کی نماز کو نہیں اٹھتے یا اپنی آنکھ اذاں ہونے پر کھولتے ہیں اور یہ کہہ کے سو جاتے ہیں کہ بدن درد ہو رہا ہے, آنکھ نہیں کھل رہی ہے, نیند بہت آ رہی ہے, سردی بہت ہے, گرم لحاف میں ہوں, اب اٹھوں گا نہیں, ابھی تھوڑی دیر سے میں اٹھ کر کے پڑھ لوں گا, اور کسمسا کر کروٹ بدل کر جو مسلمان سو جاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے, اور وہ شیطان جب وہ بندہ اٹھتا نہیں ہے, کسمسا کر سو جاتا ہے, پلٹ کر اذان سن کر یا اذان نہیں سن کر فجر میں نہیں اٹھتا اور سو جاتا ہے, وہ شیطان اس کے قریب میں آ کر اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. اب جو فجر کو نہیں اٹھے 8 بجے اگر اٹھتے ہیں تو نعوذ باللہ اپنے کانوں میں وہ شیطان کا پیشاب ڈال کر اٹھ رہے ہیں. اور ہماری فجر ماشاءاللہ برسوں سے ہوتی نہیں ہے, کبھی کبھی تو آگے تو ماشاءاللہ العزیز مسجد ویران ہوتے چلی جا رہی ہے. اتنا بڑا سانح اللہ کا گھر سرزمین سے برخاست کر دیا گیا. کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو مسلمانوں, مسلمان اور عورتیں اور مردوں, کہ اور گھریں بھی ویران ہو جائیں اور پھر مسمار کر دیے جائیں؟ یاد رکھنا اس وقت سے آنے سے پہلے اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آؤ اور سربا سجود ہو جاؤ, اور فجر کے اندر مسجدوں کو ٹائٹ کر دو, بھر دو, جیسا جمعے میں ہم بھر دیتے ہیں. کدھر زندگی ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے, ایک آدمی سے پوچھا جاتا ہے کیا بھائی فجر کو اٹھے؟ نہیں. دوسرے دن پوچھا گیا فجر کو اٹھے؟ نہیں. تیسرے دن پوچھا گیا فجر کو اٹھے؟ نہیں. کیسے اٹھ سکتا ہے وہ آدمی؟ روز شیطان اس کے گھر کان کے قریب آ رہا ہے, پیشاب کر رہا ہے, دونوں کانوں پر شیطان کے پیشاب سے ڈھکنے پڑ گئے. اب اچھی بات کا اثر اس پہ نہیں ہو سکتا. طے کر لیجئے سب, یہ جو فجر کی نماز میں نہیں اٹھتے طے کر لیجئے, عہد کر لیجئے اللہ سے, نماز کے بعد سربا سجود ہو کر 2 قطرے آنکھوں سے بہا کر اللہ سے معافی کا پروانہ لے لیجئے کہ اللہ تیرے احسان ہے, تیری نافرمانی کے باوجود تو ہمیں زندہ رکھا ہے, تیرے سامنے سجدے نہیں کرنے کے باوجود ہمیں تو رزق دے رہا ہے, صحت دے رہا ہے, مال دے رہا ہے. ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں, یا رب ہماری غلطی کو تو معاف فرما. شاید اللہ رب العزت اس ادا پر ہماری غلطی کو معاف کر دے اور اللہ ہمیں فجر کی نماز میں حاضر ہونے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم, جن کو مرنا ہوتا ہے ان کی زندگیاں صحابہ جیسی ہو جاتی ہیں, ان کی زندگیاں بزرگوں جیسی ہو جاتی ہیں, ان کی زندگیاں اولیاء اللہ کی طرح ہو جاتی ہیں. وہ اب 1 منٹ کے لیے بھی اپنے رب سے غافل نہیں ہوتے, اور جن کو مرنے کا یقین ہے وہ اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں جاری اور ساری رکھتے ہیں, اپنی زبان کو وہ خالی نہیں رکھتے. اور جن کو نہیں مرنا ہے, یقین ہے کہ مجھے موت نہیں آنے والی ہے, وہ اپنی زبانوں کو گانوں میں, گالیوں میں, غیبتوں میں, چغلیوں میں, بہتان میں لگا کر رکھتے ہیں, دھوکے میں لگا کر رکھتے ہیں, جھوٹ بولنے میں لگا کر رکھتے ہیں. جو یہ عمل کرتا ہے اس کو یہ یقین ہے کہ مجھے مرنا ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی موت کے تعلق سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو, انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور اس کے مقدر کا رزق بھی اللہ نے دنیا میں بھیج دیا. جہاں جہاں انسان سفر کرتا ہے, جہاں جہاں انسان پہنچ جاتا ہے, اللہ اس کے رزق کو اس کے ساتھ ساتھ بھیجتا ہے. چاہے ریاست بدل لو یا ملک بدل لو, اللہ رب العزت اس کے مقدر کا رزق اس کے پیچھے لگا دیا ہے.
اسی طریقے سے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت بھی انسان کا پیچھا ایسے ہی کرتی ہے، جیسا رزق اس کے پیچھے دوڑتا ہے، اللہ نے جو بنا دیا ہے موت بھی اس کے پیچھے ایسے ہی دوڑتی ہے جیسا رزق دوڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک آدمی موت سے بچنے کے لیے ایک پہاڑوں کی گوی میں جا کر چھپ جائے یا لوہے کا مکان بنا کر جس میں کوئی آنے جانے کا راستہ نہ ہو، اس میں بھی اگر اپنے آپ کو قید کر لیتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گوی کے اندر اس لوہے کے مکان کے اندر اسے موت دے کر کے رہتا ہے۔ اللہ کو موت دینے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ 24 گھنٹے، 1-2 دن نہیں، جب سے میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں، جب سے انسانیت پیدا ہوئی ہے، اللہ رب العزت موت کا سایہ اس کے ساتھ ہمیشہ رکھا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ دنیا کی محبت میرے سینے میں اتنی رچ اور بس گئی، مال کی محبت میرے سینے میں اتنی رچ اور بس گئی، میں جمعے کو جمعہ مسجد کو بھرتا ہوں، 5 وقت کی اذان مجھے سنائی دیتی ہے، مسجد میں جانے کی مجھے توفیق نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ لوگ اللہ کی ذات سے ایسے پر امید ہے کہ ان کو مرنا ہی نہیں ہے، موت آنے والی ہی نہیں۔ غرض عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے۔ صحابہ کرام کچھ مسجد نبوی سے باہر صحن کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ گفتگو کے اندر مہو ہیں، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں صحابہ کرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد سے نکلتے ہیں اور باہر جب نکل کر جاتے ہیں صحابہ کی جماعت کھڑی ہوئی ہے، صحابہ کی جماعت کے بازو سے نبی کا گزر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی 2-4 قدم آگے بڑھے، اچانک صحابہ کرام کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی تو کسی کی آواز، سب کی آواز سے ذرا ہنسنے کی آواز زیادہ نکل گئی، ورنہ صحابہ کھلکھلا کے ہنستے نہیں تھے، مسکرا لیا کرتے تھے، زور سے ہنسی نہیں ہنستے تھے صحابہ کرام۔ اتفاقی حادثہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی کے وہ ساتھی مسکرانے لگے، مسکرانے کی آواز سے زیادہ ہنسی کی آواز آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے قدموں کو واپس لیا، صحابہ کے قریب آئے اور کہنے لگے کس کی آواز تھی یہ؟ اتنی زور سے جو نکلی کس کی آواز تھی؟ صحابی نے ڈرتے ڈرتے کہا یا رسول اللہ میری آواز تھی، میں نے ایسی آواز کو نکال لیا۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں، زندگیوں کو میٹنے والی، خواہشات کو دفن کرنے والی چیز موت کو تم یاد رکھو، تمہاری آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ غور کرو کدھر ہماری زندگیاں ہیں؟ کیا ہم نے کبھی چلتے چلتے موت کو یاد کیا ہے؟ بستر پر سر رکھتے رکھتے موت کو یاد کیا ہے؟ کبھی گاڑی میں سفر کرتے کرتے موت کو یاد کیا ہے؟ کبھی دعوتوں میں چلتے چلتے موت کو یاد کیا ہے؟ کبھی غم میں موت کو یاد کیا ہے؟ کبھی اکیلے میں موت کو یاد کیا ہے؟ کبھی خاندان کے درمیان میں ہوتے ہوئے موت کا تذکرہ کیا ہے؟ آج کل تو معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر کسی کو مرنے کے بارے میں بار بار نصیحت اگر کی جائے تو انسان کہتا ہے کہ ارے بھائی اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہے کیا؟ آپ اس سے ڈراتے رہتے جب دیکھو جب۔ استغفر اللہ ربی۔ دوستو، موت ایک ایسی کٹھن چیز کا نام ہے، بہت ہی خطرناک چیز کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی تھی کہ اللہ موت کی سختی سے مجھے بچا لینا۔ وہ شخصیت جس پر وحی کی گئی ہو، وہ شخصیت جس کو امام الانبیاء بنایا گیا ہو، وہ شخصیت جو محسن انسانیت ہو، وہ شخصیت جس کو مالک حوض کوثر بنایا گیا ہو، وہ شخصیت جو شافع محشر ہو، وہ شخصیت جو نرم دل بنا کر دنیا میں بھیجی گئی ہو، وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے موت کی سختی سے پناہ دے، اللہ مجھے موت کی سختی سے پناہ دے۔ اللہ اکبر۔ کیا میں نے اور آپ نے کبھی موت کو یاد کیا ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے کبھی موت سے پناہ مانگی ہے؟ نہیں عزیزان محترم، جھوٹ کا بازار تو اس قدر گرم ہو گیا ہے کہ آدمی مہدی پٹنم پر ہو کر کہتا ہے کہ میں نام پلی میں ہوں،
یہ حال تو ہم نے بنا لیا، جن کو مرنا نہیں ہے وہ جھوٹ بھی بولے گا۔ لیکن یاد رکھو، پوری زندگی تم جھوٹ بولتے رہو، پوری زندگی تم دھوکہ دیتے رہو، پوری زندگی تم شرک کرتے رہو، پوری زندگی تم بے نمازی بن کر جیتے رہو، لیکن موت تمہیں آنے والی ہے عزیزان محترم۔ چاہے تم کتنا احتیاط کر لو اپنی زندگی کے اندر، موت کا شکنجہ تمہارے اور میرے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ کس کا وقت کب ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ غور کرو کہ صحابہ کرام کی زندگیاں کیسی تھی۔ ہر وقت وہ نبی کا ساتھی تھے، ہر وقت وہ نبی کی صحبت میں رہا کرتے تھے، ہر وقت وہ نبی کا بات سنا کرتے تھے، ہر وقت ان کی زندگی دعوت و تبلیغ میں لگی رہتی تھی، ہر وقت وہ اسلام کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ان کی زندگیوں میں ایک چیز تھی جو وہ خود اور اپنے اہل و عیال کو اس بات سے آگاہ کیا کرتے تھے کہ دیکھو بیگم، زندگی گزرنے والی ہے، دیکھو بیٹا بیٹی زندگی گزرنے والی ہے، ایک وقت موت کا ایسا شدید جھٹکا لگنے والا ہے، نہ تمہارے میں کام آ سکتا ہوں نہ تم میرے کام آ سکتے ہو۔ وہ صحابہ جن کو جنت کی بشارت دنیا میں دی گئی، ان کی زندگی کا محور طریقہ سلیقہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو ہے موت سے ہمیشہ گھبرایا کرتے تھے۔ لیکن آج میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہے بھائی؟ کیا معاملہ ہے میرا اور آپ کا؟ خاندانوں میں دراڑ، دوستوں میں فساد، تجارت میں بگاڑ، عبادت میں شرک اور بدعت، ہر جگہ بربریت کا ننگا ناچ میں نے ناچا، ہر جگہ میں نے جو نا برائی کو عام کرنے کی کوشش کی۔ لیکن کیا کبھی یہ تصور کیا ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہونے والا ہے؟ مرنے کے بعد میری کیا حالت بنائی جانے والی ہے؟ کیا کوئی دوست آ کر، کوئی ماں باپ آ کر، کوئی بڑی شخصیت آ کر موت کے وقت تم کو اس جھٹکے سے بچا سکتی ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا عزیزان محترم، کسی کو بچنا نہیں ہے۔ یاد رکھو اس بات کو۔ آپ کیا ہو گیا میری اور آپ کی زندگیوں کو؟ کدھر ہماری زندگیاں جا رہی ہے؟ ان سے پوچھو جو آج موت اور زندگی کے درمیان میں زندگی گزار رہے ہیں، جو وینٹیلیٹر پر پڑے ہوئے ہیں، جو قسمہ پرسی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ یہ سانس نکل جائے، بس جھٹکا لگ جائے، یہ تکلیف سے آرام مل جائے۔ لیکن کہاں ہے دوستو؟ کیا ان کا وقت ایسے ہی گزر رہا ہے؟ نہیں عزیزان محترم، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اگر صحت مند رکھا ہے، مجھے اور آپ کو فرصت کا وقت اگر دیا ہے، مجھے اور آپ کو اگر علم دیا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ نے مال و زر اگر دیا ہے، تو یہ تصور رکھو کہ مال و زر ختم ہونے سے پہلے اللہ موت نہ دے۔ اگر مال و زر کو جمع رکھ رکھ کر، عمارتیں بنا بنا کر، پلاٹیں رکھ رکھ کر، سونا چاندی جمع کر کے رکھ کر، بینک بیلنس بنا کر اگر مرو گے تو یاد رکھنا وہ سارے کے سارے مال کا حساب تمہارے اہل و عیال سے نہیں لیا جائے گا، تمہارے خاندان سے نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کا حساب مجھے اور آپ کو دینا ہے جو جمع کر کر کے میں نے رکھا تھا۔ ارے ذرا غور کرو دوستو، اللہ کے نبی کی زندگی میرے اور آپ کے لیے نمونہ بنائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میرے اور آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن کیا اس نمونے کو میں نے بھلا دیا؟ مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، آج میرے اور آپ کی زندگی کدھر جا رہی ہے؟ کتنے لوگوں کا مال، کتنے لوگوں کے حق میں غصب کرتے ہوئے، کتنے لوگوں کی زمینیں، کتنے لوگوں کا مال، کتنے لوگوں کی عزتوں کے ساتھ میں آج کھیل رہا ہوں۔ اس کے باوجود میں اللہ کے سامنے سربت سجود نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ موت کا خوف میرے سینے سے، موت کا خوف میرے خیال سے، موت کا خوف میرے ذہن سے مٹا دیا گیا، اور یہ تصور دلایا گیا کہ بہت ترقی کرنا ہے، اونچائی تک جانا ہے، چاہے اس کے لیے تم کسی کا سر کچل دو یا کسی کا بدن کچل دو۔ حالات تو یہ بنا دیے میں نے اور آپ نے۔ آؤ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ذرا نمونہ تو دیکھو۔ وہ شخصیت، اللہ اکبر، اللہ نے مہمان نوازی کے لیے آسمانوں پر دعوت دے دی، اللہ نے طائف کی سرزمین پر فرشتوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بدر کے اندر اللہ نے 1000 فرشتوں سے جس کی مدد فرمائی تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے ہیں، جیسے ہی نماز سے سلام آپ نے پھیرا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں،
अचानक मुसल्ले से उठते हैं और अपनी बीवी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे का रुख करते हैं और लोगों को फलांगते हुए अपने हुजरे में चले गए। साहबा परेशान हुए, माजरा क्या है, क्यों अल्लाह के नबी चले गए? हर आदमी के जहन में अलग अलग सवालात उमड़ पड़ रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ही देर में वापस भी आए और अपने मुसल्ले पर बैठ गए। साहबा बड़े अदब और एहतराम के साथ सवाल करने लगे कि या रसूल अल्लाह, क्या माजरा है? अभी तक आप ऐसा करते हुए हमने कभी आपको नहीं देखा, लेकिन आज पहली मर्तबा है कि आप हमें नमाज के फारिग होते ही छोड़कर चले गए और फिर आकर के अपनी जगह पर बैठ गए। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी प्यारी नसीहत सहाबा कराम को की कि एक नसीहत अगर मैं अपनी ज़िंदगी में ला लूँ, ये एक नसीहत तमाम मुसलमान अपनी ज़िंदगी में ला लें, ये एक नसीहत मर्दों औरतें अपनी ज़िंदगी में ला लें, तो इंशाअल्लाह मौत की सख्ती हमारे लिए कुछ तो आसान कर दी जाएगी और हमारे लिए जन्नत मुकर्रर कर दी जाएगी। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल हुआ तो मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलट कर कहा कि मैं जब नमाज से फारिग हुआ, अचानक अल्लाह ने मेरे जहन में एक सवाल डाला कि ऐ मोहम्मद, तुझे कल से एक सोने का छोटा सा टुकड़ा किसी ने तोहफतन दे दिया था और तूने उस टुकड़े को लेकर घर में रख लिया था और तूने आकर के नमाज भी अदा कर ली और वो सोने का टुकड़ा तेरे घर में रह गया। जब ये सवाल मुझे अल्लाह ने मेरे जहन में डाली तो मेरे जहन के अंदर ये सवाल पैदा हुआ कि ऐ मोहम्मद, वो सोने का टुकड़ा लोगों में पहले तकसीम होगा या अल्लाह तुझे मौत पहले देगा? अगर मौत तो टुकड़े के तकसीम होने से पहले मोहम्मद को आ जाती है तो अल्लाह उस टुकड़े सोने के टुकड़े का सवाल मोहम्मद से क़यामत में करेगा तो मोहम्मद उसके बारे में क्या जवाब देगा अल्लाह को? अल्लाहु अकबर। आज जरा सोचो तुम किधर जिंदगी हमारी जा रही है, किधर हमारी जिंदगियां जा रही है। जितना इंसान कमा रहा है उतनी इसकी ख्वाहिशात भी बढ़ रही है, जितना इंसान कमा रहा है उससे ज्यादा इसकी ख्वाहिशें बढ़ती चली जा रही है। क्या हो गया है दोस्तों? अल्लाह से उम्मीद लगाने के बजाय इंसान खबरों से उम्मीद लगाने लगा। अल्लाह से उम्मीद लगाने के बजाय इंसान झंडे और पंजों से उम्मीद लगाने लगा। अल्लाह से उम्मीद लगाने के बजाय इंसान पीरी मुरीदी के चक्कर में जो है ना अपनी उम्मीदें लगाने लगा। किधर हमारी जिंदगियां जा रही हैं दोस्तों? हर कदम पर अल्लाह ने कुरान में नसीहत की, हर कदम पर अल्लाह ने कुरान से नसीहत की, हर कदम पर अल्लाह ने सुधरने का मौका दिया, हर कदम गलती पर अल्लाह ने डरने का मौका, डराने का मौका दिया। लेकिन आज मुसलमान बेचारा कुरान छोड़कर, नबी की जिंदगी छोड़कर अपने आप को दुनिया के ऐसे हवाले कर दिया कि इसे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने कई मुर्दों को अपने हाथों से दफना दिया और ये मंजर मैं देख भी रहा हूं, जनाजे में शरीक भी हो रहा हूं, जनाजे के साथ भी चल रहा हूं, मैयत को करीब भी रख रहा हूं, गले में दफन भी कर रहा हूं, उसमें मनों की मिट्टी में डाल भी रहा हूं। लेकिन मेरा तस्वुर ये खत्म हो गया, मेरा जहन ये खत्म हो गया और मैं चाहता हूं कि मैं मरना ही नहीं चाहता, मुझे मौत नहीं आनी चाहिए। वो तस्वुर करो अजीजान मोहतरम कि मौत को दफनाया जा रहा है और मिट्टी डाली जा रही है, मेरे बाप पर डाली जा रही है, मां पर मैं अपने हाथ से मिट्टी डाल रहा हूं, अपनी बीवी पर डाल रहा हूं, अपनी औलाद पर डाल रहा हूं, रिश्तेदारों पर डाल रहा हूं, हर एक पर जो है उस लाशे को जमीन में डालकर अपने इन हाथों से मिट्टी ढकेल ढकेल कर बराबर कर रहा हूं और थोप थोप कर उसे ऊंचा कर रहा हूं। हर जगह मैंने मंजर को देखा है, लेकिन इंसान ये तस्वुर भूल गया कि कल मेरा भी मुकाम यहीं पर होना है, मुझे भी इसी तरीके से ये लोग लाएंगे जैसा मैंने इसको आज लाया है, उसी तरीके से लोग मुझे भी लाएंगे और लाकर के मेरे जिस्म के पनवनों की मिट्टी डाल दी जाएगी, मेरे तमाम ख्वाहिशात को मेट दिया जाएगा, मेरे अरमानों को दफन कर दिया जाएगा, मेरी सोच को कुचल दिया जाएगा। अब यहाँ पर ना कोई माँ बाप है, ना कोई दोस्त है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई पीर है, ना कोई फकीर है, ना कोई वली है, ना कोई नबी है, बल्कि अब मेरी जिंदगी यहाँ से शुरू हो रही है। अब यहाँ से मुझे जो सवालों जवाबात होने वाले हैं उसका अकेला मालिक मैं हूँ। अगर दुनिया में मैंने अच्छा किया है तो सवाल जवाब मेरे आसान हो जाएंगे, बुराई अगर दुनिया में मैंने छोड़कर आई है तो मेरे साथ बड़ा बुरा होने वाला है। यह तस्वुर रखना बेहद जरूरी है अजीजान मोहतरम। अगर ये तस्वुर तुम नहीं रखते तो तुम्हारे अंदर घुमंड का, तकब्बुर का एक ऐसा कीड़ा घुस गया है कि तुम ये तस्वुर कर बैठे हो कि तुमको मरना ही नहीं है।
جس کو مرنا ہے وہ ہمیشہ تڑپتا رہے گا رب کی محبت میں، رب کے خوف میں، نبی کی محبت میں، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، مساجد کے لیے، ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، قرآن کے لیے انسان تڑپتا رہے گا۔ جس کو مرنا ہے، جس کو نہیں مرنا ہے اور یہ تصور رکھا ہو کہ نہیں مجھے مرنا نہیں ہے، بس مجھے جینا ہی جینا ہے، مجھے موت نہیں آنے والی ہے، نہ اللہ کے حضور مجھے پیش کیا جانے والا ہے، نہ خبر کے سوال جوابات میرے سے ہونے والے ہیں، نہ فرشتہ میری روح کو قبض کرنے والا ہے، مجھے کچھ نہیں ہونے والا ہے، میں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں، مرنے والا نہیں ہو، وہ انسان یہ سب کچھ کام کر لے، لیکن اس کے باوجود تمہارا ٹینٹوا دبا دیا جائے گا۔ کدھر زندگی ہے دوست؟ کیا ہو گیا آخر ہم کو؟ کیوں اللہ سے اتنی غفلت؟ ہر چیز کی فکر ہے نا انسان کو۔ بچہ پیدا ہو گیا، بچی پیدا ہو گئی تو اس کا مقدر طے کرنے کی فکر ہے تمہیں۔ انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، حافظ نہیں بنائیں گے، عالم نہیں بنائیں گے، دین کا دائی نہیں بنائیں گے، قرآن نہیں سکھائیں گے۔ ہاں انجینئر بہترین بننا چاہیے، انگلش کی نالج اچھی ہونی چاہیے، بہترین امریکہ جا کر کے ڈالر کما کر کے آ جائے، اور پھر دیکھنا تمام خاندان پر فخر کر کے بولوں گا کہ دیکھو ہماری اولاد نے ایسے ایسے کمایا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اعوذ باللہ۔ یہ تصورات کب بنا رہے ہو تم؟ کس کے خلاف بنا رہے ہو؟ اپنے رب کے خلاف یہ تصورات بنا رہے ہو تم۔ یہ تصور تمہارے ذہن کے اندر جو آیا، کیڑا جو پیدا ہوا، یہ رب کے خلاف جا رہا ہے۔ اس لیے کہ جس بیٹے پر تم تصور کر کے، جس بیٹے پر تم فخر کر کے اسے بچپن سے ہی انگریزی ماحول میں ڈال کر کے کلمے کا مفہوم نہیں معلوم، قرآن نہیں معلوم، وضو کا طریقہ نہیں معلوم، نبی کی سیرت نہیں معلوم، بس ایک لاؤ والی پن کی زندگی دے کر تم اس بچے کو جوان کر کے تم جو بڑا کر رہے ہو۔ بعض موقع تو ایسے بھی آئے، ہم جانتے ہیں لوگوں کو، بہت پڑھ لیا لڑکا، امریکہ میں گیا پڑھ کر کے آیا، انگلینڈ میں گیا پڑھ کر کے آیا، بے نمازی، بغیر قرآن کا، ماں باپ کو کما کر دینے کی بات کرتا رہا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اسے امریکہ کے اندر بہت بڑا پوسٹ مل گیا، کوشش کر رہا تھا، بہت بڑی کمپنی میں ایک جاب لگ گئی، آرڈر پاس ہو گئے، ویزا تیار ہو گیا، ٹکٹ بک ہو گئی، جانے کا وقت قریب آنے لگا، ابھی جانے کے لیے 2 دن باقی ہیں۔ تصور رکھو کہ اللہ موت کو کیسے لاتا ہے، انسان اپنے تصور سے بھلا دیا موت کو۔ ہر وقت یاد رکھو دوستو، موت کو یاد رکھنا، اس بات کو ہر لمحہ، ہر قدم پر، کھاتے ہوئے بیٹھتے ہوئے عبادت میں یہ سمجھو کہ اللہ، اگر برائی کر رہے ہو تو اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ برائی کر رہا ہوں، برائی کی عادت چھڑا دے، اور سجدے میں جب ہوں مجھے موت دے دے۔ یہ تصور کرو، وہ لڑکا بھی یہی تھا، ماں باپ بڑے ارمانوں سے پال پال کر بڑا کیا تھا، اب جانے والا تھا امریکہ کو، 2 دن کا وقفہ تھا، اب بڑی خوشی کے ساتھ میں رشتہ داروں سے ملاقات کر رہا ہے کہ پتہ نہیں سال 2 سال کے بعد ہماری ملاقات ہوگی، ماں باپ کے ساتھ پیار سے محبت کر رہا ہے، بھائی بہنوں سے بڑی محبت کے ساتھ مل رہا ہے، تصورات کی دنیا میں لے جا رہا ہے کہ اب چلو ہماری غربت ختم ہونے والی ہے، اب ہم بھی کچھ بن کر کے دکھائیں گے، یہ پرانا گھر ہمارا نیا بن جائے گا، اب زندگی کو سدھارنے کا موقع ہے۔ بھائیوں سے وعدے چل رہے تھے کہ اب گاڑیاں دلا دوں گا، نئی گاڑی تمہارا مقدر ہوگی، ماں باپ کے لیے پھرنے کے لیے گاڑی رکھوں گا، اب ایسا مکان بناؤں گا، یہ تصورات کی دنیا میں تھا۔ ماں باپ خوشی سے پھولوں نہیں سما رہے تھے، لیکن رب کو کچھ اور منظور تھا۔ دوستوں کے ساتھ پکنک منانے کے لیے دوست نکلتا ہے وہ بچہ، اور دوستوں کے ساتھ جب پکنک منانے کے لیے جاتا ہے، واپسی میں ایسا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ تمام ارمان، خواہشات، سوچ، وچار، مسکراہٹ، تصورات اللہ نے ایک جھٹکے میں ختم کر دیے اور اس نوجوان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کدھر ہے زندگی دوست؟ کدھر ہے؟ کیا کبھی موت کو یاد کر کے ہم نے اپنے آنکھ سے آنسو بہائے؟ کبھی موت کو یاد کر کے ذہن پر، دماغ پر کبھی غم کے بادل منڈلائے ہیں؟ کبھی موت کو یاد کر کے کھانا چھوڑ دیا ہے؟ کبھی موت کو یاد کر کے جو مال رکھا ہوا ہے غریبوں میں تقسیم کیا ہے؟ موت کو یاد کر کے کبھی دواخانوں کا رخ کر کے مریضوں کی عیادت کی ہے؟ کبھی نہیں دوستو، بس
انسان ہے آج کل تو عجیب سا ماحول نکل گیا ہے، حرام غذا نہیں، حلال غذا نہیں، باڈی پھلا لینا، ڈنڈا پھلا دینا، پنجڑیاں اتنے نکال لے کے بازار میں پھر کے لوگوں کو بتانا ہے کہ میں بھی طاقتور ہوں، میری بھی پوجا کی جائے۔ عجیب تصور ہے۔ رستم نہیں رہا اس کائنات کے اندر، ایران کی سرزمین کے پہلوان کو اللہ نے ایک ٹھوکر کے ذریعے سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ یہ تصور رکھو ہر جگہ کہ اللہ میری موت کا وقت تو نے کہاں لکھا مجھے نہیں معلوم، موت دے تو اچھی موت دے میرے پاک پروردگار۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حادثاتی موت سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ حادثے کی موت سے ہماری حفاظت فرمانا۔ کیا تم نے کبھی پناہ مانگی ہے موت سے؟ کیا ڈر ہوا ہے تم کو کبھی؟ کیا تم نے کبھی ڈرا ہے کہ اللہ موت اگر آنی ہے تو اچھی جگہ پر آ جائے، موت تو آنی برحق ہے میرے پاک پروردگار، تیرا ذکر کرتے کرتے آ جائے، سربہ سجود ہوتے ہوتے آ جائے، صدقہ خیرات کرتے کرتے آ جائے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آ جائے، رات کو تہجد پڑھتے پڑھتے آ جائے، تیرا ذکر کرتے کرتے آ جائے۔ کیا یہ تصور کبھی ہم نے کیا ہے؟ نہیں دوستو، جن کو مرنا نہیں ہے نا وہ اللہ کے قانون سے باغی ہو جاتے ہیں، جن کو مرنا نہیں ہے نا وہ اللہ کے قانون کو اپنے نفسانی خواہشات کے تلے کچل دیتے ہیں۔ لیکن مرنا ضرور ہے دوستو، یاد رکھنا اس بات کو، مرنا ضرور ہے عزیزان محترم۔ اور یہ چاپلوسیاں کرنا چھوڑو، یہ چاپلوسی کب تک جھکیں گے تم؟ ایک مرتبہ کم سے کم عہد کر لو اپنے دلوں کے اندر کہ اللہ جمعے جیسا ہم فجر میں مسجدوں کو بھر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ عہد کر لو تم۔ دشمن خود بخود ہی تمہارے گھٹنوں کو نہیں ٹیک دیا تو ہماری تاریخ بتاتی ہے، یاد رکھو اس بات، ہماری تاریخ بتاتی ہے یہ۔ تم پڑھو کبھی اسلامی تاریخ۔ اب تو ایک نیا فتنہ نکل گیا، عجیب سا فلسفہ ہے مسلمان۔ مسجد میں کبھی لا کر جانماز دینے کی حیثیت نہیں، مسجد میں چاندنی لانے کی حیثیت نہیں، مسجد میں مؤذن کی تنخواہ قبول کرنے کی حیثیت نہیں، مسجد میں امام کو پیسے دینے کی حیثیت نہیں، مسجد کا لائٹ کا بل بننے کی حیثیت نہیں۔ لے جا کر ایک کافر کی مزار پر چادر چڑھا رہا ہے مسلمان، جو ہزاروں مسلمانوں کا قاتل ہو، جس کا رول بابری مسجد کی شہادت میں نمایاں طور پر ہو، جس نے یہ خواہش کی تھی کہ ہم بابری مسجد کو گرائیں گے اور بابری مسجد کے اوپر امام مندر بنائیں گے۔ بامبے کے رہنے والی ایک شخصیت، ظالم شخصیت، شیو سینا کا پرمکھ بال ٹھاکرے نے کہا تھا، یہ تکبر سے کہا تھا ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے، لیکن اللہ نے موت کے گھاٹ اتار کر یہ سمجھا دیا لوگوں کو کہ تمہارا تصور کتنا ہی خراب اور اچھا ہو، موت تو تمہیں آنے والی ہے۔ اور پھر وہاں کے کچھ دلال مسلمان، صوفیزم پر یقین رکھنے والے مسلمان، گیرو کلر پہننے والے مسلمان، گیرو کلر کی ٹوپی پہننے والے مسلمان، جن کو نہ قرآن پڑھنے آتا ہو، جن کو نہ حدیث پڑھنے آتا ہو، جن کو نہ نبی کی سیرت معلوم ہو، ایک بڑی چادر لے جا کر اس کی خبر پر ڈالنے سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ بال ٹھاکرے اللہ کا ولی ہے اور ولیوں کی خبروں پر چادر ڈالنا چاہیے، اور آئندہ سال جب آئے گا اس سے بڑی چادر اس اللہ کے ولی کو ہم پیش کریں گے۔ ارے ظالم، تمہاری زبانوں کو کیا ہو گیا؟ تمہارے عقیدوں کو کیا ہو گیا؟ تمہاری جوانیوں کو کیا ہو گیا؟ اتنا بڑا کارنامہ ہو گیا، ولیوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب ہم جب زبان کھولتے ہیں تو ہر ہری اور پیلی ٹوپی والے کو بڑی بے چینی ہوتی ہے کہ اس کی زبان کو بند کر دینا چاہیے۔ انشاءاللہ وہابی ہوں، وہابی اللہ کا ماننے والا ہوں، جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا تمہارا تعاقب تو ضرور میں کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ بول ان کو، زبان کھولنا۔ جو بال ٹھاکرے کو اللہ کا ولی بتا رہے ہیں، سمجھا ان کو کہ ولی کس کو کہا جاتا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ کو کہا، یہ وہ کیوں کہا؟ ارے وہاں بولو نا، دم ہے تو ہم تو بولیں گے انشاءاللہ۔ ہر برائی کے چہرے سے نقاب اتار کر کے رہیں گے انشاءاللہ، ہر برائی کو ذلیل کر کے رہیں گے انشاءاللہ، توحید کا پرچم بلند کر کے رہیں گے انشاءاللہ، رسالت کے پیغام کو ہر گھر تک پہنچا کے رہیں گے انشاءاللہ، قرآن کو عام کر کے رہیں گے انشاءاللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے نعرے کو بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ، خواہ
اس کے لیے ہماری جان کیوں نہیں چلی جاتی؟ اللہ کی محبت میں اگر یہ جان جاتی ہے تو اس سے بڑا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ نبی کی چاہت میں اگر یہ جان جاتی ہے تو اس سے بڑا انسان اس کائنات کا کوئی نہیں ہے۔ ہمیں ڈراؤ مت تم، بلکہ ان لوگوں کا تعاقب کرو، بتاؤ ان لوگوں کو تم کہ کس کو ولی بتا رہے ہو۔ اللہ نے ابوبکر صدیق کو ولی کہا، نعوذ باللہ من ذالک، کلمہ جو نہیں پڑھا، کھڑے رہ کے پیشاب کر کے شرمگاہ دھونے جس کو نہیں آتا تھا، جس کی زندگی ساری کی ساری بت پرستی میں گزر گئی، جس کی زبان ہمیشہ زہر آلود اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میں رہی، اس کو ولی بتا رہے ہو تم؟ موت کو بھول گئے ہو تم لوگ؟ اگر اس حالت میں تمہیں موت آ گئی تو جہنم کا نچلا طبقہ تمہارا مقدر بنا دیا جائے گا۔ ظالموں، یہ بھگوا کلر پہن کر تم کرنا چاپلوسی۔ میرے آقا کو سفید کلر پسند تھا، آخری وقت تک میرے آقا نے سفید رنگ کو ہی پسند کیا، اور ہر انسان مرتا ہے تو کسی کو کالا کفن، کسی کو پیلا کفن، کسی کو ہرا کفن، کسی کو گیرو کا کفن نہیں دیا جاتا بابو، مرنے کے بعد بھی سفید کفن ہی دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی فرقے مسلک کا آدمی ہو، ہر ایک کو سفید کفن میں قبر میں دفنایا جاتا ہے۔ سفید سے محبت کرو، یہ جو ہے چاپلوسی کو چھوڑو، یہ غیروں کی اگر محبت میں تم اگر چلو گے تو یاد رکھنا اللہ رب العزت نے سورہ انعام کے اندر چتاونی دی اور کہا کہ جو لوگ کافروں سے محبت چاہتے ہیں، ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، یا ان سے دوستی کرتے ہیں، یا ان کی خوشامد کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کا شمار بھی انہی میں سے کر دے گا۔ پڑھو قرآن، پڑھو حدیث، پڑھو صحابہ کے واقعات۔ کدھر جا رہی ہے زندگی دوستو؟ کدھر جا رہی ہے زندگی؟ یہ کون سا ظالم طبقہ پیدا ہو گیا آج؟ یہ کون ظالم پیدا ہو گئے جو آؤ دیکھا نا تاؤ دیکھا پورے مسلمانوں کی اسلام کو داؤ پر لگا دیا، نبی کی سیرت کو داؤ پر لگا دیا، نبی کے اخلاق کو داؤ پر لگا دیا، صحابہ کی قربانیوں کو داؤ پر لگا دیا، اولیاء کرام کی محنتوں کو داؤ پر لگا دیا، اور اس ظالم کو جو ہے نا بتا دیا کہ جو ہے نا یہ اللہ کا ولی ہے۔ اس لیے کہ ایسے ظالم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں موت نہیں آنے والی ہے، ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، جینا ہے، چاپلوسی کر کے جینا ہے۔ نعوذ باللہ، اسلام چاپلوسی کی حرکتوں سے باز رکھا ہے۔ چاپلوسی کرنے والے کا سیدھا تعلق منافقین سے ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی بھی چاپلوس تھا، چاپلوسی کیا کرتا تھا، ہر ایک کے چاپلوسی کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے کہا یہ رئیس المنافق ہے، منافقوں کا سردار ہے۔ یہ چاپلوسی کا مزاج بند کرو دوستو، حق کہو، حق پہ ڈٹے رہو، پھر دیکھو اللہ کامیابی کے کیسے دروازوں کو کھولتا ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، میری ماؤں بہنوں، ہمیشہ موت کو یاد رکھو۔ تم چاہے کچھ بھی کر لو، چاہے کوئی ایسی دوا تم بنا لو کہ جس میں نیند بھی نہیں ہو اور موت بھی نہیں ہو، پھر بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ دنیا میں بڑے بڑے ظالموں نے یہی تصورات کے ذریعے سے دنیا کے اندر شرنگیزی کی، امن کو درہم برہم کیا، انسانیت کے خلاف کیا، انسانیوں کا خون بہایا، اس بنیاد کے اوپر کہ ہمیں موت نہیں آنے والی ہے۔ ہٹلر جو تھا اس کا بھی تصور یہی تھا کہ میں مرنے والا نہیں ہوں، تبھی تو اس نے کتنے کروڑ بھائی آج الزام ہم پہ لگاتے ہو کہ ہم غلط ہیں۔ کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھو انشاءاللہ، کبھی ہم صرف ایک خطبہ لیتے ہیں ظالموں کی زندگی انشاءاللہ تعالی، پھر بتائیں گے آپ کو کھول کر اس کے اندر کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے انشاءاللہ العزیز۔ اپیل تمام بھائیوں سے بہنوں سے صرف یہ ہے کہ آج میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی موت کو تصور میں رکھیں، موت کو اپنے ذہن میں رکھیں، موت کو ہمیشہ جو ہے نا ٹٹولتے رہیں۔ کب آنے والی ہے عزیزان محترم، کب آنے والی ہے میں نہیں کہہ سکتا۔ آئندہ جمعے تک میں آپ کے سامنے پھر آئندہ جمعہ پھر خطاب کر سکوں گا، نہیں بول سکتا میں آپ سے۔ اتوار کا خطاب میں آپ سے کر سکوں گا، نہیں بول سکتا میں آپ سے۔ کسی سے وعدہ کیا ہوں پورا کر سکتا ہوں، نہیں بول سکتا، اس لیے کہ آئندہ جمعے تک زندہ رہنے کی میری کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ اگر جلا دیتا ہے
ایک امید کے ذریعے سے جیتا ہے انسان. اللہ اگر جلا دیتا ہے, زندگی دیتا ہے, اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے آپ کے سامنے بولنے کا موقع دیتا ہے. بہرحال اپنی موت کو یاد کیجئے, برائیوں سے بچیں گے انشاءاللہ. اپنی موت کو یاد کیجئے, جہیز کی لعنت سے بچیں گے انشاءاللہ. اپنی موت کو یاد کیجئے, مسجدیں یاد آئیں گی انشاءاللہ. اپنی موت کو یاد کیجئے, نبی سے محبت ہوگی انشاءاللہ. اپنی موت کو یاد کیجئے, قرآن کی طرف آ جائیں گے. اپنی موت کو یاد کیجئے, حرام سے بچ جائیں گے. اپنی موت کو یاد کیجئے, ہر برائی سے بچ جائیں گے. اپنی موت کو یاد کیجئے, کسی کی عزت سے نہیں کھیلیں گے. اپنی موت کو یاد کیجئے, کسی کا قتل ناحق نہیں کریں گے. اپنی موت کو یاد کیجئے, کسی کا مال ہڑپ کر کے نہیں کھائیں گے. اپنی موت کو یاد کیجئے, کسی پر ظلم نہیں کریں گے. موت کو جو انسان یاد کر لیتا ہے, اللہ اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے اور انسانیت کے لیے وہ بڑا ہی کارآمد ہوتا ہے. اب جس کو موت نہیں آنی ہے, جن کو مرنے نہیں ہے کا نعرہ جن کے ذہن میں ہے یا تصور ہے, تو وہ جو جی چاہے کر لے, لیکن ایک وقت موت ضرور آئے گی اور اس وقت تمہاری پنجڑی سے پنجڑی رگڑی جائے گی. زمین پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرو گے. پیاس سے حلا سوکھتا رہے گا, حلق میں کانٹے آتے رہیں گے. شیطان تصور دلاتا رہے گا, میں پیاس کو بجھا دوں گا. ایک مرتبہ کہہ دے کہ میری بات مانتا ہوں, وہ بندہ پریشان ہوگا, وہ پیاس کے مارے شیطان کی باتوں میں آ جائے گا اور شیطان سے کہے گا میں تیری بات کو مانتا ہوں. شیطان کہے گا کہ بس اب تیرا میرا معاملہ ختم ہوا. جو اللہ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا, میں نے موت کے وقت بھی تجھ کو بہکا دیا, اب تیرا میرا ساتھ جہنم میں رہے گا. پھر شیطان وہاں سے غائب ہو جاتا ہے. اس وقت کے آنے سے پہلے عزیزان محترم, اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیے. جو مال اللہ نے دیا ہے, جس پر میں ناک کی طرح بیٹھا ہوا ہوں, اور جو جمع کر کر کے رکھ کر غریبوں کا حق تلف کر رہا ہوں, خاندان کے غریبوں پر کی مدد میں نہیں کرتا, وہ مال کو دیکھ کر مرس مرس کر رہتا ہوں. ایک وقت آ جاتا ہے کہ ایک دل کا دورہ پڑ جاتا ہے, ہمیشہ کے لیے زندگی ختم ہو جاتی ہے. اب اولاد سب سے پہلے یہ تصور کرتی ہے کہ ہمارا ظالم باپ کبھی ہمیں مال نہیں دیا, ہمارا ظالم باپ کبھی ہمیں جائیداد نہیں دی, ہمارا ظالم باپ ہم کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا تھا. اس کو تدفین تو بعد میں کریں گے, سب سے پہلے ایک کام کرو کہ کہاں کہاں مال چھپا ہوا ہے, کتنے زمینوں کے پیپرہ رکھے ہوئے ہیں, کتنا سونا چاندی رکھا ہوا ہے, پہلے وہ نکالو, اس کا خاموشی میں بٹوارا کر کے پھر اس کی لاش کو دفناتے ہیں. تم تو چوکیدار ہو اپنے مال کے, اپنے گھر کے, اپنے سونا چاندی کے چوکیدار ہے تم. چوکیدار کو اتنا گھمنڈ, وہ مال تمہارا ہو سکتا ہے؟ نہ جیب کو, جہاں کفن کو جیب ہے, نہ کسی کے کفن کو جیب لگایا گیا, نہ کسی کے قبر میں الماری رکھی گئی. دونوں چیزیں بھی نہیں ہے. ساری چیزیں دنیا میں چھوڑ کے جانا ہے تمہیں, مجھے اور آپ کو بھی, مجھ کو بھی. لہذا غریبوں کی مدد کرو, جو مال رکھا ہوا ہے دل کھول کے مدد کرو, دو ہاتھوں سے مدد کرو, پھر دیکھو اللہ کیسے دیتا ہے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی غفلت موت کے ساتھ ہماری ہے, اللہ اس غفلت کو دور فرما دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہمیشہ تیری یاد میں اپنی زبان کو تر رکھنے والا بنا میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہمارے تصورات سے شیطانی خیالات کو دور فرما دے میرے پاک پروردگار. ہماری نگاہوں کو فون سے زیادہ قرآن پر لانے کی توفیق دے میرے پاک پروردگار. نبی کی سیرت کو اپنانے کی توفیق دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ اسلام کے خلاف جو بھی سازشیں ہو رہی ہیں, اللہ ان سازشوں کو ناکام بنا دے میرے پاک پروردگار. جو ظالم اسلام کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں, اللہ ان ظالموں کا سے تو انتقام لے میرے پاک پروردگار. یا الہ العالمین, اے دو جہاں کے مالک, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر مسجدوں کو بھرنے والے بنا میرے پاک پروردگار. جمعے جیسا جو ہے نا ہر 5 وقت مسجدوں کو بھرنے والے بنا میرے پاک پروردگار. بالخصوص فجر کی نماز میں ہماری نیند کو ہوشیار کر دے میرے اللہ, ہم کو جگا دے میرے پاک پروردگار. تیرے گھروں کو بھرنے والا فجر کی نماز میں بنا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہماری ہر غلطی کو معاف فرما دے میرے پاک پروردگار. ہماری غلطی کو معاف فرما دے میرے پاک پروردگار. ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے میرے پاک پروردگار. اے دعاؤں کے قبول کرنے والے, ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے میرے غفور رحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.